بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت تمام جہانوں کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف عرب کی طرف یا صرف عجم کی طرف نہیں بھیجا تھا، مخصوص خطے کی طرف آپ کو نہیں مبعوث کیا گیا تھا، بلکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کی رسالت تمام کی تمام انسانیت کے لیے تھی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ میں تم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ناظرین گرامی، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے 13 سالہ مکی دور میں جن جن مشکلات کو فیس کیا، جن مصائب کو جھیلا، تکالیف کو برداشت کیا، وہ سب آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد قریش جو تھے وہ دشمنی سے ابھی تک باز نہیں آ رہے، اور ایک بڑا دشمن جو مدینہ میں آ کے مسلمانوں کو سامنے نظر آتا ہے وہ یہود تھے۔ پھر اسی طرح مدینہ منورہ میں منافقین کا اپنا بھی ایک کردار تھا۔ تاہم ہم نے لاسٹ حصے میں یہ بات کی کہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش مکہ کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ کیا، جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ قریش مکہ اور مسلمانان مدینہ کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا مشن، اللہ کا پیغام جو آپ کو تفویض کیا گیا تھا، وہ آپ نے ساری کی ساری دنیا تک پہنچانا تھا۔ سو آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد 2 کام کیے۔ ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ جو دعوتی خطوط ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہان کو آپ نے لکھے، جو بھی اس دور کی سپر پاورز تھیں، جو بڑے بڑے اپنے اپنے اقتدار پہ براجمان تھے، حکومتیں تھیں، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ جو دین کی راہ میں بڑے بڑے فتنے تھے یا جو ان فتنوں کو بھڑکایا کرتے تھے، جن میں سے ایک بڑا نام خیبر کے یہودیوں کا تھا، جن کو آقا کریم علیہ السلام نے، جن کے 2 گروہوں کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور وہ وہاں پہ جا کے شر انگیزی اور فتنہ فساد جو ہے وہ اس کی آگ بھڑکانا شروع ہو گئے۔ ضروری تھا کہ ان سے بھی اس کا بدلہ لیا جاتا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ غزوہ خندق یہود خیبر کی شرارتوں کا نتیجہ تھا، سو یہ ضروری ہو گیا تھا ان کی فتنہ انگیزی ہے اس کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو ذوالقعدہ تو گزر چکا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحجہ کے اخیر میں یا سن 7 ہجری کے محرم کے پہلے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہان کو خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ نجاشی کا ہے، جن کا اصل نام اسہمہ تھا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر بن امیہ کو ان کی طرف روانہ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خط ان کے پاس جانے کے بعد وہ پہلے ہی ایمان قبول کر چکے تھے، اور جب حضرت جعفر بن ابو طالب وہاں پہ جاتے ہیں اور ہجرت حبشہ ہوتی ہے تو روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا۔ تاہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ جو خط لکھا گیا، اس میں سیرت نگار 2 طرح کی آراء رکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو نجاشی تھا اسی کی طرف اللہ کے رسول نے دوبارہ خط اسلام کی دعوت کا لکھا تھا، یا وہ اور نجاشی تھا جس کی طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور خط لکھا تھا۔ جہاں تک پہلے نجاشی کی بات ہے جس کا نام اسہمہ تھا، اور یہ تو ایمان قبول کر چکے تھے، اور اس قدر ایمان مضبوطی سے اس پر قائم تھے کہ جب حضرت عمر بن عاص کفار مکہ کے نمائندے بن کے ان کے پاس جاتے ہیں تو بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ تکرار ہونے پہ انہوں نے عمر بن عاص کو ایک مکہ بھی جڑ دیا تھا۔ مسلمانوں سے اتنی بے پناہ محبت کرتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب ان کے خلاف عیسائیوں نے سازش شروع کر دی اور ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں پہ میری حکومت نہ چھن جائے، تو نجاشی نے 2 کشتیاں تیار کرائیں اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ میں نے 2 کشتیاں تیار کرائی ہیں، ایک اپنے لیے ایک تمہارے لیے۔ اگر تم دیکھو کہ میں مغلوب ہو رہا ہوں، اگر تم دیکھو کہ عیسائی
وہ غالب آ رہے ہیں تو پھر چپکے سے اپنی یہ کشتی پکڑنا اور جہاں پہ تمہارا دل چاہے وہاں پہ نکل جانا، یہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان قبول کر چکے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نجاشی اسہمہ کو جب خط لکھا تو انہوں نے جواب میں ایک خط لکھا جس میں یہ پیشکش کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ پسند فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ میں پیش ہو جاتا ہوں۔ یہ خود تو نہ آئے، ایمان قبول کر چکے تھے، عرض کیا، لیکن نجاشی کا جو بیٹا تھا وہ 60 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے آتا ہے، مگر راستے میں ان کی کشتی سمندر میں ڈوب جاتی ہے، اور یہ تمام کے تمام جو افراد تھے، 60 افراد جن میں نجاشی کا بیٹا بھی تھا، یہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ نجاشی نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف تحائف بھی بھیجے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نکاح حضرت ام حبیبہ سے ہوا، حق مہر بھی نجاشی نے اپنے پاس سے ادا کیا۔ ان کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ تاہم سن 9 ہجری میں جو دوسرا نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، یہ ان کا ڈیزگنیشن تھا، تو یہ جو دوسرا نجاشی بنا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی اسلام کی دعوت کا خط لکھا، مگر یہ ایمان قبول نہ کر سکا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور جو خط لکھا وہ شاہ ایران کسریٰ خسرو پرویز تھا، جس کی طرف حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خط لے کے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط عبداللہ بن حذافہ کو دیا اور حکم دیا کہ وہ یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دیں۔ گورنر نے وہ خط کسریٰ کو بھیج دیا۔ کسریٰ نے اس خط کو پڑھا اور پڑھ کے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مزید اس نے یہ لکھا اپنے گورنر یمن بازان کو کہ اپنے 2 مضبوط اور قوی الجسم افراد کو بھیجو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس نے صرف اتنا کہا کہ 2 افراد کو بھیجو اور وہ تحقیق کر کے ان کی رسالت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تاہم زیادہ جو واقعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس نے دھمکی انداز میں بازان کو لکھا تھا کہ اپنے 2 قوی الجسم مضبوط اور توانا افراد کو بھیجو جو پکڑ کے محمد کو میرے پاس پیش کریں، اور میں دیکھوں کہ ان کو ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے مجھے اس طرح کا خط لکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بازان نے اپنے 2 افراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو رات کو ٹھہرانے کا حکم دیا۔ اگلے دن جب ان کو پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے بازان کے رب کو، تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے۔ یہ دونوں افراد جا کے بازان کو اس امر کی اطلاع دیتے ہیں۔ بازان تحقیق کرتا ہے اور بعد ازاں جب دیکھتا ہے کہ کسریٰ تو اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں مار دیا گیا ہے، تو وہ خود اور اس کے بہت سارے ساتھی ایمان قبول کر لیتے ہیں، گویا کہ اس نے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تیسرا جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خط لکھا وہ تھا ہرقل کے نام، قیصر روم کے نام۔ روم کا جو بادشاہ تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف خط لکھا اور حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کے روانہ کیا۔ قیصر نے جب اس خط کو پڑھا تو اپنے شہروں میں نمائندے بھیجے اور کہا کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کر کے لاؤ کہ جو عرب سے آیا ہو اور محمد کا جاننے والا ہو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ذرا کوشش کرنا کہ اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جو اس خاندان سے ہو تو ہمیں بات سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ انہی دنوں میں حضرت ابو سفیان ایک عرب قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو لے کے جایا گیا۔ ہرقل یا قیصر روم جسے آپ کہہ لیجئے، اس نے سوال و جواب کیے جو بڑی تفصیل طلب ہیں۔ میں خلاصے کے طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ ہرقل نے ان سے بہت سارے سوال پوچھے اور ہرقل نے یہ بھی کہہ دیا، حضرت دہیہ کلبی بھی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں یا اگر یہ سچ بولیں تو ہر 2 صورتوں میں تم نے تائید کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے۔
حضرت ابو سفیان جو تھے وہ سچ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ کہیں پہ میری کوئی غلط بیانی سامنے نہ آ جائے۔ چند باتیں اس نے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے ہیں، کیا آپ سے پہلے بھی اس خاندان میں کوئی نبی ہوا ہے؟ پھر پوچھا کہ کیا حضرت ابو سفیان نے اس کا جواب دیا کہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والے وہ دن بدن تعداد میں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کمی ہو رہی؟ فرمایا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ان کے ماننے والے زیادہ تر بڑے بڑے اشراف ہیں، عمائے دین ہیں، مالدار ہیں، بڑے بڑے حسب و نسب والے ہیں، یہ غریب غربے ہیں؟ تو کہا کہ غریب غربے ہیں۔ سوال در سوال پوچھتے چلے گئے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے نہیں، آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جنگیں ہوئی ہیں؟ جی ہاں جنگیں ہوئی ہیں، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات وہ پوچھتے چلے گئے، ابو سفیان جواب دیتے چلے گئے۔ تو ہرقل نے جب یہ ساری باتیں سنی تو کہنے لگا کہ ابو سفیان سے جتنی باتیں تم نے کی ہیں، اگر یہ تمام باتیں سچی ہیں تو وہ اس جگہ کے بھی نبی ہیں جہاں پہ میرے اب اس وقت پاؤں ہیں، یہ میری حکومت ہے۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، مگر مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اور پھر ہرقل نے یہ بھی بات کہی کہ کاش میں ان تک پہنچ سکتا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ایمان کو قبول کر لیتا اور آپ کا دیدار کر کے اس سعادت سے میں بہرور ہو پاتا۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ پھر قیصر نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی کہا کہ میں آپ کو سچا نبی مانتا ہوں، اگر مجھے اپنی حکومت کے چھن جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا۔ بعض روایات میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت دہیہ کلبی ان کے پاس خط لے کے گئے تو قیصر روم بیت المقدس میں تھا۔ اس نے خط دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ یہ خط تم لے کے میرے پاس دارالحکومت میں آنا۔ جناب دہیہ کلبی جب اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس نے اپنے محلات کے دروازے بند کرا دیے اور اس نے منادی کرنے والوں سے کہا کہ اعلان کر دو کہ میں نے ایمان کو قبول کر لیے ہے، میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں۔ دروازے اس نے محل کے بند کروائے تھے۔ جب دیکھا کہ لوگ باہر کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ جو اس کے گارڈ تھے، جو اس کی حفاظت کے لیے تھے، وہ تمام اس پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو فوری طور پہ ہرقل نے پینترا بدل کے منادی کرنے والے سے کہا کہ اعلان کر دو، رک جاؤ ذرا بھی، ان سے کہو کہ رک جاؤ، میری بات سن کے جانا۔ اور کہا کہ میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم کتنے کو پکے عیسائی ہو، میں تھوڑا محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، میں کب عیسائیت کو چھوڑ رہا ہوں، میں تو تمہیں میں ٹیسٹ کر رہا تھا۔ گویا کہ یہ اس کا ایک طریقہ واردات تھا، کہہ لیجئے کہ اگر تو یہ خاموش رہے تو میں ایمان لانے کا اعلان کر دوں گا، اور اگر انہوں نے کوئی مزاحمت کی تو میں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے میں عیسائی ہی رہوں گا۔ پھر اس نے حضرت دہیہ کلبی سے یہی بات کہی کہ دیکھو آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا ہے، اگر مجھے اپنی حکومت کے چھن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس نے کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے۔ دہیہ کلبی نے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول، اس نے یہ بات کی ہے کہ اگر میری حکومت چھن جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایمان کو قبول کر لیتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جو خط بھیجا وہ مقوقس مصر کی طرف بھیجا، جو اسکندریہ کا بادشاہ تھا اور قبطیوں کا سردار تھا۔ مقوقس مصر کی طرف خط لے کے جانے والے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ بھی عیسائی تھے، انہوں نے اچھا جواب دیا، مگر مسلمان یہ بھی نہ ہوئے۔ نبی کریم، ان کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب حضرت حاتب ان کے محل کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ مقوقس تو اپنے محل میں نہیں ہے، پتہ چلا کہ وہ دریاؤں کے اندر کسی ساحلی پٹی پہ یا کسی سیر و سیاحت والی جگہ پہ گیا ہوا ہے۔ تو حاتب بن ابی بلتہ نے بھی ایک کشتی پکڑی اور پیچھے چل پڑے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کے سچے پیغمبر کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آپ کی طرف آیا ہوں۔
تو مقوقس مصر جو تھا وہ حاتب بن ابی بلتہ سے کہنے لگا کہ اچھا اگر تمہارے پیغمبر اتنے ہی سچے ہیں تو پھر ان کو مکہ والوں نے نکال کیوں دیا؟ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ عقلی جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اچھا اگر نبیوں کی صداقت کا یہی معیار ہے، ان کی حقانیت کو اگر انہی چیزوں سے پرکھنا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم عیسائی ہو اور حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ پھر ان کو سولی پہ کیوں چڑھایا گیا تھا؟ مقوق سے مصر مسکرا پڑا اور کہنے لگا کہ تم بڑے سمجھدار آدمی ہو۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے جب وہ خط پیش کیا، مقوق سے مصر نے اس پہ غور و فکر کیا اور اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ میں مانتا ہوں کہ آخری نبی آنے ہی والے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہو سکتے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم تو نہیں کیا، مگر کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ سمجھ گیا تھا کہ آپ ہی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس نے ماریہ اور ان کی بہن سیرین بطور ہدیہ کے لونڈی کے طور پہ بھیجی۔ یہ وہی حضرت ماریہ قبطیہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم جن کے بطن سے ہوئے۔ مزید انہوں نے 1000 مسقال سونا، دلدل نامی خچر، سفید گدھا جو تھا یافور، ایک حبشی لونڈی بریرہ، ایک گھوڑا لزاز، بہت سا شہد اور کچھ چیزیں بطور تحفہ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خط جو لکھا وہ منذر بن حارث بن ابی شمر تھا، جس کی طرف اللہ کے رسول نے شجاع بن وہب کو روانہ کیا۔ شام کے اطراف میں غسان کے امراء میں سے تھا۔ اس نے چوں چراں کی، اسلام قبول نہ کیا اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے تیاری بھی شروع کر دی۔ ہرقل نے دخل اندازی کی اور اسے بیت المقدس اپنے پاس بلا کے اس کو سمجھایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے ارادے سے باز رہو۔ صاحب یمامہ حوزہ بن علی کی طرف بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، جو خط لے کے سلیط بن عمر عامری حوزہ کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے ایمان قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ اگر محمد الرسول اللہ اپنے بعد یہ اعلان کر دیں کہ حکومت مجھے مل جائے گی، مجھے بھی اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کر لیں، تو میں اللہ کے رسول پر ایمان بھی لے آتا ہوں اور میں آپ کا ساتھی بھی بن جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی باتوں کو نہ مانا اور یہ بھی مسلمان نہ ہوا۔ مزید اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم بحرین کی طرف بھی خط لکھا۔ اس نے یہ منذر اس کا نام تھا، انہوں نے بھی ایمان کو قبول کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ایک ان تمام قاصدین میں سے ایک جو بڑا سنگین اور بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، وہ ایک صحابی جن کا نام حارث بن عمیر ازدی تھا، جو حاکم بصرہ کی طرف خط لے کے جا رہے تھے کہ اس کا جو آپ گورنر کہیے یا اس کا عامل کہہ لیجئے جو بلقاء کے مقام پہ تھا، اس نے اس صحابی حارث بن عمیر ازدی کو موتا کے مقام پہ پکڑ کے شرحبیل جس کا نام بتایا جاتا ہے، شرحبیل بن عمر، پہلے تو اس نے گرفتار کرایا اس صحابی کو اور پھر ان کو قتل کرا دیا۔ یہ ایک انتہائی سنگین واقعہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خطوط لکھے ہیں ان میں یہ واحد واقعہ ہے جس میں کسی صحابی کے ساتھ اس انداز میں کسی نے سلوک کیا ہو، ورنہ کسی کو اس طرح سے تکلیف یا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اسی صحابی کا بدلہ لینے کے لیے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت سریہ موتا لڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ہم اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جتنے بھی خطوط لکھے تھے، ان تمام میں ہمیں جو کامن پوائنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو السلام علیکم سے آپ نے کسی کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں السلام علیکم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔
آپ نے ان خطوط کا آغاز السلام علی من اتبع الہدا سے کیا کہ سلامتی اس پہ ہو جو ہدایت کا پیروکار بن جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خطوط میں ان بادشاہان کے جو مناصب تھے، جو ان کا مقام و مرتبہ تھا، اس کا پورا پورا دھیان رکھا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کوئی غیر مسلم ہو، کافر ہو، کسی اور دین کا ماننے والا ہو، اگر اللہ نے اسے کوئی منصب دیے ہے تو ہمیں اس سے گفتگو کرتے ہوئے، ہمیں اس سے بات چیت کرتے ہوئے اس کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت سے ثابت ہے۔ آپ نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اخلاق سے ہٹ کے ہو، آپ نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کے مناصب کے خلاف ہو، یعنی بالکل آپ نے ان کے جو منصب تھے، جو بادشاہ تھے، جو گورنر تھے، جو حکمران تھے، آپ نے ان کا پورا پورا دھیان رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بادشاہوں کو کامن جو اسلام کی تعلیمات تھیں، آپ نے سب سے پہلے ان کی طرف بلایا ہے، اور وہ توحید و رسالت کی گواہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور جو بات بیان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خطوط کو بھیجنے کے لیے ایسے صحابہ کو روانہ کیا کہ جو اس علاقے کے معاملات کو اور حالات کو سمجھتے تھے، جو بادشاہوں کے پاس پیش ہونے کے لیے جو آداب ہوتے ہیں ان سے بھی واقف تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کو بھیجا وہ ان علاقوں کی زبانیں بھی جانتے تھے۔ مگر بعض روایات میں یہ ہمیں ایک بڑی عجیب بات ملتی ہے، بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان صحابہ کو رات کو ان کا تقرر کیا کہ آپ نے یہ خطوط لے کے جانے ہیں، تو اگلے دن یہ تمام کے تمام جو اصحاب تھے، جو قاصد بن کے جانے والے تھے، یہ تمام کے تمام غیبی طریقے سے اللہ کی مدد سے یہ ان علاقوں کی بولیوں کو جان گئے تھے۔ یہ مختلف واقعات ہیں، یہ مختلف صحابہ جو ان کی طرف جاتے ہیں دعوتی خطوط لے کے، اور جیسے ابھی عرض کیا کہ انہی دعوتی خطوط میں سے جو ایک قاصد تھے حارث بن عمیر ازدی کو شہید کیا گیا۔ بعد میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جس کا بدلہ لینے کے لیے سریہ موتا لڑا گیا۔ آج کے حصے میں اتنا ہی، اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے متصل بعد جو نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ لڑا ہے وہ غزوہ خیبر ہے، اس کے واقعات پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔